الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تشاورون الفقهاء والعابدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی ہماری یہ دوسری نشست ہے فقہ حنفی پر اعتراضات کے جوابات کی۔ کل کی نشست میں 2 اعتراضات اور ان کے جوابات دیے گئے تھے۔ آج کی اس نشست میں ہم اسی سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ فقہ حنفی کی کتب میں سے ایک کتاب ہے فتاوی قاضی خان۔ فتاوی قاضی خان کی ایک عبارت کو لے کر یہ لوگ ہمارے فقہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ عبارت یہ ہے وَلَوِ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِيَزْنِي بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ۔ اس عبارت کا یہ لوگ مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی عورت کو اجرت پر لے زنا کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ وہ زنا کر لے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایسے بندے کو حد نہیں لگے گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ احناف گویا کہ زنا کا دروازہ کھول رہے ہیں اور ان کا حد نہ لگانا اس سے معاشرے کے اندر زنا عام ہوگا، اور دیکھو یہ کس طرح کی فقہ ہے کہ جس کے اندر اس طرح کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ جواب: یہ اعتراض بھی ایسے ہی ہے جس طرح کے گزشتہ سبق میں اعتراضات کیے گئے تھے جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ ہماری فقہ کے اوپر اعتراض کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے 2 اہم وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ مسائل لے کر یہ اعتراض کرتے ہیں جو غیر مفتہ بہ، غیر معمول بہ ہیں۔ دوسری وجہ اعتراض کی یہ ہوتی ہے کہ ہماری کتاب کی جو عبارت ہوتی ہے یا تو یہ اسے سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھ تو سکتے ہیں لیکن آدھی عبارت بیان کر کے مسئلے کی جو اصل رخ و شکل ہوتی ہے اس کو بگاڑ کر بیان کر دیتے ہیں۔ اب اس کا جواب سمجھیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی عورت کو اجرت پر لیتا ہے تاکہ اس کے ساتھ زنا کرے اور پھر اس نے اس کے ساتھ زنا کر بھی لیا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو حد نہیں لگے گی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سید الفقہاء ہیں، آپ فقہاء کے سردار ہیں۔ ہمارے فقہاء احناف میں سے چھوٹے سے چھوٹا کوئی مفتی ہو، کوئی فقیہ ہو، وہ بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ ایسے بندے کو سزا نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی ہم زنا کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ اصل عبارت کو جب بندہ سمجھے گا تو پھر یہ اعتراض بھی رفع ہو جائے گا۔ یہاں پر 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 گناہ، نمبر 2 حد، نمبر 3 تعزیر۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ہمارے فقہائے احناف یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے بندے کو شرعی طور پر حد نہیں لگائی جائے گی۔ ہاں، ایسا بندہ گناہ گار بھی ہوگا۔ نمبر 2، ایسے بندے کو تعزیر کی جائے گی، یعنی اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ 2 کام ہے۔ بعض دفعہ تعزیر اور سزا ایسی ہوتی ہے جو حد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، بڑھ کر ہوتی ہے۔ مثلا حد کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ زنا کر لیتا ہے، شادی شدہ نہیں ہے، تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اب یہ حد ہے، لیکن سزا کے اندر بعض دفعہ قاضی امام اس سے بڑھ کر سزا دیتا ہے، وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ایسے بندے کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہاں دیکھیں، سزا جو ہے بعض دفعہ وہ حد سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ایسے بندے کو حد نہیں لگے گی، گناہ ہوگا۔ نمبر 2، ایسے بندے کو سزا دی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر شرعاً حد جاری کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدودات ایک نازک معاملہ ہے۔ جب ان کے اندر شبہات پیدا ہو جاتے ہیں تو شبہوں کی وجہ سے حد ساکت ہو جاتی ہے۔ اصول فقہ کا بہت بڑا ضابطہ ہے، الحدود تندرع بالشبہات، کہ حدود شبہات کی وجہ سے ساکت ہو جایا کرتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر شبہ کیسے آ گیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت سورۃ النساء آیت نمبر 24 کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ہے اور لطف اندوز ہوئے ہیں، فائدہ حاصل کیا ہے، تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کو ان کا اجرت دے دو۔ یہاں پر اجورہن سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حق مہر ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ اگر عورتوں سے نکاح کیا گیا اور پھر ان کا جو حق مہر مقرر ہوا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو حق مہر ادا کر دو۔ اب یہاں پر حق مہر کے لیے لفظ اجرت استعمال ہوا ہے، اجرت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب فتاوی قاضی خان کی جو عبارت ہے اس کو دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، وَلَوْ اسْتَاجَرَ امْرَأَةً، اگر کسی بندے نے عورت کو اجرت پر لیا، یہاں پر بھی لفظ اجرت آ رہا ہے اور قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بھی لفظ اجرت ہے، تو یہاں جب اجرت ہے، اس آیت کا معنی مہر، حق مہر ہے، تو وہاں پر بھی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بھی حق مہر کے مشابہ ہو گیا ہے۔ تو یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے، اس شبہ کی وجہ سے یہاں پر حد ساکت ہو جائے گی۔ اب اس پر سوال ہوتا ہے، چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پر اجرت یہ حق مہر کے مشابہ ہے، لیکن اس سے نکاح کیسے ٹھیک ہو جائے گا اور نکاح کے اندر شبہ کیسے آئے گا؟ اس کا جواب یہ ہے، ہمارے ائمہ میں سے حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے اندر گواہ شرط نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح بغیر گواہوں کے بھی منعقد ہو جاتا ہے۔ علامہ عبد الرحمن العثمانی الشافعی رحمہ اللہ رحمت الامہ فی اختلاف الائمہ کے اندر فرماتے ہیں، وَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ إِلَّا بِشَهَادَةٍ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ، عند ثلاثہ، 3 امام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، یہ 3 ائمہ کے نزدیک نکاح کے اندر گواہ شرط ہیں، بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وقال مالک یصح من غیر شہادت، حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بغیر گواہوں کے بھی نکاح ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب جس بندے نے کسی عورت کو اجرت پر لیا ہے، اجرت طے کی، اجرت طے کرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ معاملہ طے کیا، تو عورت نے اس معاملے پر اس کے ساتھ ہاں کر لی، تو گویا امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہاں پر نکاح ہو گیا ہے۔ گواہ شرط ہے نہیں، گواہوں کی ضرورت نہیں، گواہوں کے بغیر یہ نکاح ہو گیا ہے۔
تو ہمارے فقہاء احناف فرماتے ہیں یہاں پر یہ نکاح کے مشابہ ہو گیا ہے۔ جب ایک بندہ نکاح کر لے، اس میں حق مہر بھی ہو، اور پھر اس کے بعد وہ اس عورت کے ساتھ صحبت کر لے، تو ایسے بندے کے اوپر حد کیسے لگائی جائے گی؟ ایسے بندے کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی، ایسے بندے سے حد ساقط ہو جائے گی۔ یہ ہے اس عبارت کا اصل مطلب، کہ یہاں پر شبہ آیا ہے کہ حق مہر کا شبہ اجرت کے لفظ کی وجہ سے، نکاح کا شبہ آیا ہے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے بغیر گواہوں کے نکاح کو صحیح قرار دینے کی وجہ سے۔ اس شبہ کی وجہ سے یہاں پر شرعاً جو حد ہے وہ ساقط ہو گئی ہے، لیکن ایسے بندے کو گناہ بھی ہوگا، اور ایسے بندے کو تعزیر کی جائے گی، ایسے بندے کو سزا دی جائے گی۔ اب یہی بات احادیث مبارک کے اندر بھی موجود ہے۔ ہم آپ کے سامنے احادیث میں سے ایک حدیث پاک اور خلیفہ راشد کے عمل کو بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر شبہ آ گیا ہے نکاح کے اندر، شبہ کی وجہ سے وہاں پر صحبت ہوئی، لیکن وہاں پر حد کو ساقط کر دیا گیا ہے۔ اگر یہی اعتراض ہمارے فقہ حنفی کی عبارت پر ہوتا ہے تو پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں تو کیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کرو گے؟ کیا آپ خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی آپ یہ اعتراض کرو گے؟ یقیناً آپ ان پر اعتراض نہیں کرو گے۔ جب ان پر اعتراض نہیں ہو سکتا تو ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر یہ اعتراض کیوں ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک حدیث مشکات کے اندر موجود ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ یہاں حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسی عورت کا نکاح باطل ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ ایسے بندے کا اس عورت کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے یہ نکاح باطل ہے۔ اب حدیث کے آخر میں الفاظ یہ ہیں فَإِن دَخَلَ بِهَا، اگر اس باطل نکاح میں اس مرد نے اس عورت کے ساتھ صحبت کر لی، فَلَهَا الْمَهْرُ، عورت کو حق مہر ملے گا، بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، کیوں؟ اس عورت کی شرمگاہ اس مرد کے لیے نکاح کرنے کی وجہ سے حلال ہو گئی ہے۔ یہاں پر جب شرمگاہ حلال ہو گئی ہے، اس مرد نے عورت کے ساتھ صحبت بھی کر لی ہے، اللہ کے نبی اپنے مبارک زبان سے یہاں پر فرما رہے ہیں کہ نکاح باطل ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کے اوپر اس پر حد کو جاری بھی نہیں فرماتے، اور مزید یہ کہ فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ اس عورت کو حق مہر بھی ادا کرے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں نکاح باطل ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے اوپر حد کو جاری نہیں کر رہے، تو کیا یہاں پر بھی آپ یہ فتویٰ لگاؤ گے جس طرح کہ آپ ہمارے فقہاء احناف کے اوپر فتویٰ لگا رہے ہو؟ دوسری مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، موطا امام مالک کے اندر ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ خولہ بنت حکیم، یہ ایک عورت ہے، صحابیہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائی اور آ کر یہ کہا ان ربیعۃ بن امیہ استمتع بامرأۃ، ربیعہ بن امیہ نے ایک عورت کے ساتھ متع کیا ہے، فحملت منہ، وہ عورت اس سے حاملہ ہو گئی ہے، فخرج عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فزعا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا کر غصے کی حالت میں آپ نکلے، یجر رداءہ، آپ کی چادر گھسیٹ رہی تھی، گھسک رہی تھی، گویا جیسے بندہ جلدی میں نکلتا ہے اور چادر پیچھے سے لٹکتی ہوئی زمین پر گھس رہی ہوتی ہے، تو آپ کی چادر اس طرح گھس رہی تھی۔ فقال، آپ نے فرمایا حاذ المتع، بھئی یہ تو متع ہے، یہ تو متع ہے، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اب آگے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ، اگر میں اس مدعے کو آپ لوگوں کے سامنے اس کی حرمت کو پہلے بیان کر چکا ہوتا تو میں آپ کو رجم کرتا، آپ کو سنسار کرتا۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک بندے نے متع کیا، متع حرام ہے،
باطل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک حرام تھا، آپ اس کو حرام سمجھتے تھے، اور اس حرمت کے باوجود بھی اس بندے کے اوپر آپ نے حد کو جاری نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شبہ آ گیا ہے۔ شبہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے چونکہ مدعی کو حرمت کو علل اعلان بیان نہیں کیا تھا، اس وجہ سے میں آپ کو یہاں پر حد نہیں لگا رہا۔ اگر میں اس کو بیان پہلے کر چکا ہوتا، اس کے بعد آپ مدعا کرتے، تو میں آپ کو رجم اور سنسار کرتا، آپ پر حد جاری کرتا۔ یہاں پر حد جاری نہیں ہوئی شبہ کی وجہ سے۔ تو کیا آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ راشد ہیں، کیا آپ ان کے اوپر بھی فتویٰ لگاؤ گے؟ یقیناً آپ ان کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگاؤ گے، تو پھر ہمارے فقہ حنفی کی عبارت کے اوپر آپ فتویٰ کیوں لگاتے ہیں؟ دوسرا جواب یہاں پر یہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو حد نہیں لگے گی۔ حد نہ لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو سزا بھی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو سزا ہوگی، اس کو تعزیر ہوگی، اور وہ سزا اور تعزیر بعض دفعہ حد سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، من اتا بہیمتن فلا حد علیہ، اگر کسی بندے نے جانور کے ساتھ صحبت کر لی، فلا حد علیہ، تو ایسے بندے کو حد نہیں لگائی جائے گی۔ تو کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جانور کے ساتھ صحبت کرنے کو جائز قرار دے رہے ہیں؟ نہیں، جائز قرار نہیں دے رہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو حد نہیں لگے گی، لیکن اس کے اوپر سزا ہوگی، ایسے بندے کو تعزیر ہوگی، اس کو قاضی، حاکم وقت، امام اس کو سزا دے گا، لیکن اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی۔ تیسرا جواب یہ ہے، اتنے دلائل کے باوجود فقہاء احناف فرماتے ہیں یہ دلائل موجود تھے کہ یہاں پر شبہ آ گیا تھا، اس شبہ کی وجہ سے یہاں پر حد کو ساقط ہو جانا چاہیے، لیکن احناف کا موقف دیکھیں، اس کے باوجود بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور ہمارے فقہاء احناف اس بات کے قائل ہیں کہ ایسے بندے کو حد لگے گی۔ جس بندے نے عورت کو اجرت پر لیا تاکہ اس کے ساتھ زنا کرے اور پھر زنا کر لیا، تو ایسے بندے کو حد لگے گی۔ جب ہم حد کے قائل ہیں، ہمارے ہاں فتویٰ اس کے اوپر ہے، تو پھر اس عبارت کو لے کر، ہمارے اس فقہ کی عبارت کو لے کر اس پر اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے؟ الدر مختار کے اندر ہے، علامہ حسکفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والحق وجوب الحد، اور حق یہ ہے کہ ایسے بندے پر حد ثابت ہوگی۔ کل مستاجرات للخدمتی، یہ ایسے ہے جیسے کسی عورت کو خدمت کے لیے کسی نے اجرت پر لیا اور اس کے ساتھ زنا کر لیا، تو ایسے بندے کو حد لگے گی۔ تو یہاں پر بھی یہ بندہ جو عورت کو اجرت پر لے جائے، اس کے ساتھ زنا کرے، اس کو بھی حد ماری جائے گی۔ تو ہم فقہاء احناف تو خود حد کے قائل ہیں، تو پھر ہمارے اوپر یہ اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک اعتراض اور بھی یہاں پر آپ سماعت فرما لیں۔ ہمارے فقہ کی بہت مشہور اور بنیادی کتاب ہے فتوے کی، شامی، علامہ شامی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ 3 کتابیں ہیں اس کے اندر۔ پہلی ہے متن ہے، مختصر ہے رسالہ، اس کو کہتے ہیں تنویر الابصار۔ تنویر الابصار کی شرح لکھی ہے علامہ علاء الدین حسکفی رحمہ اللہ نے، اس کا نام ہے الدر مختار۔ پھر اس کے اوپر جو حاشیہ لکھا ہے اس کا نام ہے رد المختار، اور یہ حاشیہ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کا ہے، اور یہ فتاوی شامی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ ہمارے فتاوی شامی کے اندر اس رد المختار کے اندر ایک عبارت ہے، غیر مقلدین اس عبارت کو لے کر بھی بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ دیکھو فقہ حنفی کتنی عجیب فقہ ہے کہ اس کے اندر اس طرح کے مسائل ہیں۔ اب عبارت رد المختار کی کیا ہے؟ لو رعفا فکتب الفاتحة بالدم على جبهته وانفه جاز للاستشفاء وبالبول ايضا۔ اس عبارت کو لے کر وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ فقہ حنفی کے اندر ہے کہ قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ کو نعوذ باللہ من ذالک پیشاب کے ساتھ اور خون کے ساتھ لکھنا جائز ہے۔
لوگوں کو یہ بتاتے پھرتے ہیں کہ فقہ حنفی کے اندر یہ موجود ہے، قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ کو خون کے ساتھ اور پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے۔ یہ اعتراض ہوتا ہے، بہت مشہور اعتراض ہے ہماری فقہ حنفی کے اوپر۔ اب اس اعتراض کو سمجھیں، اس کے جواب کو سمجھیں۔ یہاں پر میں اس کی پہلے وضاحت کر دوں کہ فقہ احناف ہوں یا دیگر فقہ کرام ہوں، اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں۔ ایک بندے کا وضو نہیں، اس کے بدن کے اوپر، ہاتھوں کے اوپر کوئی زہری نجاست نہیں لگی ہوئی، صرف وضو نہیں ہے، بدن اس کا زہری نجاست سے پاک ہے، ایسے بندے کو بھی قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ ہم فقہ احناف اتنے محتاط ہیں اللہ کے کلام، اللہ کے قرآن کریم کے بارے میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ سورۃ الفاتحہ جو قرآن کریم کا حصہ ہے اسے پیشاب کے ساتھ یا خون کے ساتھ لکھنا جائز ہے۔ بدائع و ثنائی کے اندر عبارت موجود ہے وَلَا مَسُّ مُصْحَفٍ مِّن غَيْرِ غِلَافٍ، بغیر غلاف کے قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ ایک غلاف ہوتا ہے قرآن کریم کے ساتھ لگا ہوا کپڑا ہوتا ہے، اس کو چھونا بھی جائز نہیں۔ ایک عام کپڑا ہوتا ہے جو قرآن کریم کا حصہ نہیں، ہاں اس کپڑے سے قرآن کریم کو پکڑ سکتے ہیں، غلاف کے ساتھ بھی قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں۔ ہمارے ہاں تو اتنی احتیاط ہے، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فقہ حنفی کے اندر ہم لکھ دیں کہ سورۃ الفاتحہ کو پیشاب یا خون کے ساتھ لکھنا جائز ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں پر اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ سمجھیں، پھر اس کے بعد عبارت ہے اس کی وضاحت سمجھیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اختلف فی التداوی بالمحرم۔ مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ حرام چیزوں کے ساتھ علاج کرنا، دوا کے طور پر ان کو کھانا جائز ہے یا نہیں، یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں وظاہر المذہب المنع، ہمارے فقہ احناف کا ظاہری مذہب یعنی فتویٰ اس بات کے اوپر ہے کہ حرام چیزوں کے ساتھ علاج کرنا جائز نہیں، حرام چیزوں کو بطور دوا کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ فقہ کرام نے پھر یہ عبارت لئی ہے لو رعف فکتب الفاتحہ بالدم علی جبہتہ وانفہ جاز للاستشفاء وبالبول ایضا، یہ عبارت لئی ہے۔ غیر مقلدین نے یہاں پر دھوکہ دیتے ہوئے آدھی عبارت نقل کی اور اس کے بعد جو عبارت کا حصہ ہے وہ نقل نہیں کیا۔ اگر وہ حصہ بھی نقل کر دیتے تو یہ اعتراض پر نہیں بن سکتا تھا، تو اعتراض کو بنانے کے لیے انہوں نے یہاں پر آدھی عبارت پیش کی ہے۔ جب عبارت آدھی ہوگی نتیجہ الگ نکلے گا، جب عبارت پوری ہوگی نتیجہ پھر الگ نکلے گا، تو آدھی عبارت لانے کی وجہ سے یہ اعتراض ہوا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اصل عبارت پیش کرتا ہوں، پوری عبارت آپ سنیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ غیر مقلدین نے یہاں پر کس طرح امت کو دھوکہ دیا ہے۔ اصل عبارت یہ ہے لو رافع فکتب الفاتحہ بالدم علی جبہتہ وانفہ جاز للاستشفاء وبالبول ایضا، آگے ان علم فیہ شفاء لا بأس بہ لیکن لم ینقل، اصل پوری عبارت یہ ہے، انہوں نے ان علم فیہ شفاء لا بأس بہ لیکن لم ینقل اس حصے کو چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے یہ انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ اب پوری عبارت کو جب بندہ لیتا ہے تو پوری عبارت کو لینے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اب عبارت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لو رعفہ، کسی بندے کو نکسیر ہوا، ناک سے خون نکلا ہے اور کسی عامل نے اس کو یہ بتا دیا بسورۃ الفاتحہ کو خون کے ساتھ لکھو یا پیشاب کے ساتھ لکھو تو آپ کی نکسیر ٹھیک ہو جائے گی۔ اب فقہ کرام نے اس کے اوپر بحث کی، یہ مسئلہ بیان کیا کہ آیا کسی عامل کے کہنے پر اس طرح سورۃ الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ یا خون کے ساتھ لکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس بات کو لے کر فقہا نے یہ عبارت پیش کی ہے۔ اب پوری عبارت کیا ہے؟ لو رعف فکتب الفاتحہ،
بالدم على جبهته وانفه جاز للاستشفاء وبالبول ايضا ان علم فيه شفاء لا بأس به لكن لم ينقل. یہ پوری عبارت ہے. اب اس پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ فاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا اور خون کے ساتھ لکھنا جائز ہے. کب؟ ان علم فیہ شفاء، اگر اس کے اندر شفا کا ہونا معلوم ہو جائے. لا بأس بہ تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن لم ينقل، لیکن اس میں شفا کا ہونا یہ منقول نہیں ہے. جب شفا اس کے اندر ہے ہی نہیں تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ یا خون کے ساتھ لکھنا بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ یہاں پر فرما رہے ہیں لم ينقل. اس جملے کو سمجھیے کہ فاتحہ کے اندر پیشاب کے ساتھ لکھنے میں، خون کے ساتھ لکھنے میں شفا ہے یا نہیں، یا تو یہ ہوگا عقل سے معلوم ہوگا کہ عقل یہ بتائے گی کہ اس سے شفا ہو سکتی ہے یا نہیں، اور عقل سے اس کا پتہ نہیں چل سکتا. نمبر 2، یا تو طب سے پتہ چلے گا. طب کے اندر یہ ہو کہ فاتحہ کو اس طرح لکھنے سے شفا ہوگی یا نہیں ہوگی. طب کے اندر بھی، اور طب سے بھی معلوم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ طب کے اندر ادویات کی، دواؤں کی تاثیر سے باس ہوتی ہے، عملیات سے باس نہیں ہوتی. عقل سے بھی معلوم نہیں ہو سکتا، طب سے بھی معلوم نہیں ہو سکتا. اب تیسری چیز ہے کہ شریعت سے معلوم ہو، قرآن اور حدیث سے معلوم ہو. اس سے یہ پتہ چلے کہ سورۃ الفاتحہ کو اس طرح لکھنے سے شفا مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی. تو قرآن اور حدیث کے اندر، کسی قرآن کریم کی کسی آیت کے اندر، احادیث میں سے کسی ایک حدیث کے اندر بھی یہ موجود نہیں ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو اس طرح لکھنے سے اس مریض کو شفا ہو جائے گی. اب یہاں پر دیکھیں اصل عبارت کیا تھی؟ ان علم فیہ شفاء، اگر اس میں شفا کا علم ہو، لا بأس بہ تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن لم ينقل، لیکن اس میں شفا کا ہونا یہ تو منقول ہی نہیں ہے. یعنی نہ قرآن کریم کے اندر ہے، نہ حدیث پاک کے اندر ہے. شرعاً یہ منقول نہیں ہے. جب اس کے اندر شفا کا ہونا منقول نہیں، جب منقول نہیں تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ معلوم بھی نہیں. جب اس کے اندر شفا کا ہونا معلوم ہے ہی نہیں تو پھر قرآن کریم کی سورۃ فاتحہ کو پیشاب کے ساتھ یا خون کے ساتھ لکھنا جائز کیسے ہوگا؟ یہ عبارت تو پکار کر یہ کہہ رہی ہے بھئی فاتحہ کو نعوذ باللہ پیشاب کے ساتھ یا خون کے ساتھ لکھنا جائز ہی نہیں ہے. یہ ہماری فقہ کی عبارت یہ عدم جواز بتا رہی ہے، یہ جواز نہیں بتا رہی. ان لوگوں نے آدھی عبارت کو لیا اور دھوکہ دینے کے لیے یہ اعتراض کر دیا ہے. اب دیکھیں پوری عبارت جب سامنے آئی ہے لیکن لم ينقل، جب یہ منقول ہے ہی نہیں، جب منقول نہیں ہے تو معلوم بھی نہیں ہے. جب اس کے اندر شفا کا علم نہیں ہے تو اب جو عبارت تھی لا بأس، اب یہ لا بأس نہیں رہے گی، اب یہ ہو جائے گی بأس بہ. اب اس میں حرج ہے، اب یہ گناہ ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح لکھنا جائز نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے خنزیر کے بارے میں، مردار کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس کو اور کچھ نہ ملتا ہو، اس کو طبیب کہہ دے، یا وہ بھوک سے مر رہا ہو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے قرآن کریم اور شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ 2 شرطوں کے ساتھ وہ خنزیر کو کھا سکتا ہے. 2 شرطیں کون سی ہے؟ قرآن کریم کے اندر ہے لا غیر باغ ولا عاد، کہ وہ باغی نہ ہو اور تجاوز کرنے والا نہ ہو. یہ 2 شرطوں کے ساتھ خنزیر کو اتنا کھا سکتا ہے، مردار کو اتنا کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے. اب کوئی بندہ اس آیت کو لے کر وہ یہ کہتا ہے بے قرآن کریم کے اندر ہے خنزیر کو کھانا جائز ہے، غیر باغ ولا عاد، اس عبارت کو نہ، اس کو چھوڑ دے، اس کو پڑھتا ہی نہیں، مطلقاً یہ بتاتا پھرتا ہے کہ خنزیر کا کھانا جائز ہے. تو اب دیکھیں یہ تو اعتراض قرآن کریم کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. قرآن کریم کی دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اب کوئی بندہ اس آیت کو یوں پڑھ کر لوگوں کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ، یہ پڑھ کر بتا رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں نماز کے قریب نہ جاؤ،
نماز کے قریب نہ جاؤ، وَأَنْتُمْ سُكَارَى، آگے جو علت ہے اس کو نہیں پڑھتا، صرف اس حصے کو پڑھ کر لوگوں کو منع کر رہا ہے۔ جس طرح اس بندے کی بات غلط ہے، یہ قرآن کریم کی آیت آدھی پڑھ کر اس میں تحریف کر رہا ہے، غلط مطلب بیان کر رہا ہے، تو ہمارے فقہ کی جو عبارت ہے، جب آپ اس کو پورا بیان نہیں کریں گے، اگلے حصے کی وضاحت نہیں آئے گی، تو یہ کیسے مسئلہ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ سورۃ الفاتحہ کو نعوذ باللہ پیشاب یا خون کے ساتھ لکھنا جائز ہے؟ ہم تو اس کے قطعاً قائل نہیں ہیں، اور نہ ہی ہماری عبارت یہ بتا رہی ہے۔ اب یہاں پر اس کو ایک دوسرے طریقے سے بھی اس کے جواب کو بیان کیا جا سکتا ہے، منطق کے اعتبار سے، منطق کے لحاظ سے منطقی جواب بھی یہاں پر دیا جا سکتا ہے۔ اگر اس سبق کے اندر علماء ہے، طلباء ہے، تو اس فائل کے اندر جو منطق کی تھوڑی سی اصطلاح ہے اور منطق کے انداز میں جو جواب دیا گیا ہے وہ درج ہے، بالکل آسان اور عام فہم ہے، آپ اس جواب کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ وقت بالکل مختصر ہے، ایک اعتراض اور کریں گے، بیان کریں گے، اس کا پھر ہم جواب دیں گے۔ ہمارے فقہ کے اوپر ایک اعتراض یہ بھی وہ لوگ کرتے ہیں کہ در مختار کے اندر ہماری عبارت ہے اور اس کے اندر حقیقت امامت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی امام کیسا شخص ہو، امام کا حقدار، امامت کا حقدار کون ہے، اس کے کچھ اوصاف کو اور کچھ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں ہوں تو یہ بندہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ مثلا دو آدمی ہیں، ایک آدمی نے وضو کیا ہوا ہے اور ایک نے تیمم کیا ہوا ہے۔ یہاں پر شریعت کہتی ہے کہ جس بندے نے وضو کیا ہوا ہے یہ زیادہ حقدار ہے، یہ امامت کرائے اور تیمم والا امامت نہ کرائے۔ نمبر دو بندے ہیں، ایک مقیم ہے اور ایک مسافر ہے۔ اب یہاں پر امامت کا حقدار کون ہے؟ جو مقیم ہے وہ امامت کرائے، مسافر امامت نہ کرائے۔ حقیقت امامت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے امامت کی شرائط، کہ امام کس کو بنایا جا سکتا ہے، اس کے اندر فلاں فلاں شرائط ہوں، شرائط کا معاملہ الگ ہے، حقیقت امامت کا الگ ہے مسئلہ۔ تو ہمارے فقہ کے اندر در مختار کے اندر یہ عبارت بیان کی گئی ہے۔ عبارت تو بہت ساری لمبی ہے، میں آپ کے سامنے وہ مقصودی جملہ پڑھ کر اس پر جو اعتراض ہے اس کی وضاحت کر کے اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ عبارت یہ ہے ثم الاحسن زوجتن، پھر امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو۔ یہ لمبی عبارت ہے، عبارت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام کس کو بناؤ، یعنی دو بندے ایسے ہیں جو دونوں برابر ہیں۔ مثلا جیسے کہ احادیث کے اندر بھی ہے کہ دونوں بندے ہیں، قرآن کریم اقرا ہیں، زیادہ پڑھ سکتے ہیں، قاری ہیں دونوں، جب قاریوں میں سے جو اقرا ہے وہ امامت کرائے۔ نمبر دونوں اقرا بھی ہیں، قرآن کریم بھی اچھا پڑھ سکتے ہیں، تو پھر ان میں سے جو عمر میں بڑا ہے وہ امامت کرائے۔ تو اس طرح جو ہے حقیقت امامت کو بیان کی گئی ہے، یعنی دونوں بندے امام بن سکتے ہیں، لیکن ان میں جو حقدار ہے، زیادہ حق کس کا بنتا ہے، اس کو ہمارے فقہاء احناف نے یہاں بیان کیا ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے ثم الاحسن زوجتن، امام ایسے بندے کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو۔ اب اس پر اعتراض کیا ہے؟ غیر مقلدین اس پر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ فقہ حنفی کے اندر امامت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ لکھی ہوئی ہے امام ایسے بندے کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو۔ تو کیا جس کو امام بنانا ہے پہلے ہم اس کی بیوی کو چیک کریں گے، اس کی بیوی کو دیکھیں گے کہ اس کی بیوی خوبصورت ہے یا نہیں؟ دیکھو فقہ حنفی کیسی عجیب ہے، کہتی ہے امام ایسے بندے کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو، تو کیا پہلے ہم اس کی بیوی کو چیک کریں گے؟ اس طرح یہ اس کو اٹھا کر یہ اعتراض کرتے ہیں اور اس انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بندہ امام ہو اس کی بیوی کو دیکھا جائے، بیوی کو دیکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس کا جواب سمجھے۔ پہلی بات، سب سے بنیادی اور پہلی بات یہ ہے، انہوں نے یہاں پر غلط بیانی کی ہے کہ فقہ حنفی کے اندر امامت کی شرائط میں سے یہ شرط لکھی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ امامت کی شرائط میں سے نہیں ہے، یہاں پر ہے امامت کی حقیقت میں سے،
کہ امام دو بندے برابر ہوں تو ان میں زیادہ حقدار کون ہے، شرط الگ چیز ہوتی ہے، احقیت الگ چیز ہوتی ہے۔ پہلے ہی ان کی بات غلط ہوئی، انہوں نے یہاں پر الزام لگایا ہے، یہ شرائط نہیں، یہ احقیت امامت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے اوپر میں اس جواب دینے کے لیے احادیث میں سے ایک حدیث پاک بخاری شریف سے بیان کرتا ہوں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں سے ایک بندہ اذان دے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں سے جو بڑا ہے، عمر رسیدہ ہے، وہ امامت کرے۔ یہ حدیث یہ بتا رہی ہے۔ دوسری حدیث معرفت الصحابہ ابن نعیم کے اندر ہے، لِيَؤُمَّكُمْ أَقْرَأُكُمْ کتاب اللہ، تم میں سے امامت وہ بنے جو کتاب اللہ کا اقرا ہے، یعنی قاری دونوں ہیں، قاری دونوں ہیں، ان میں سے ایک بڑا قاری ہے، اقرا ہے، وہ امامت کرے۔ فَإِنْ كَانَتِ الْقِرَاءَةُ وَاحِدَةً، اگر قرات میں دونوں برابر ہوں، فَلْيَؤُمَّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِالسُّنَّةِ، پھر امام اس کو بناؤ جس کے پاس سنت کا علم زیادہ ہو۔ تو اس طرح اور بھی اس کے اندر چیزیں آ رہی ہیں۔ دیکھیں احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں احقیت امامت کے بارے میں کہ امامت کا حقدار کون ہے۔ کچھ چیزیں احادیث کے اندر ہیں، کچھ ہمارے فقہا نے بیان کر دی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی بیان کر دی ہے، ثم احسن زوجتن، امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو۔ اب بیوی خوبصورت ہو، امام بناؤ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر ایک، حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر ہے، فَأَنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ بندہ شادی شدہ ہو اور اس کی بیوی خوبصورت ہو، نکاح ہوا اس کے ساتھ، تو نکاح کرنے سے، شادی کرنے سے دو فائدے ہیں۔ نمبر ایک، انسان بد نظری سے بچتا ہے۔ نمبر دو، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، نکاح ہو شادی ہو۔ نمبر دو، دوسری حدیث پاک یہاں پر یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الاحاد والمسانی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان سرکم ان تقبل صلاتکم، اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہو، فلیؤمکم خیارکم، تو تم میں سے امامت وہ کرائے جو بہترین ہو۔ خیارکم کا لفظ آ رہا ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فإنہم وفودکم فیما بینکم وبین ربکم عز وجل، اس لیے کہ یہ جو امام ہوتا ہے تمہارے اور اللہ کے درمیان میں یہ نمائندہ ہوتا ہے، اور دنیا کا بھی ایک عام قانون ہے، نمائندہ اس بندے کو بنایا جاتا ہے جو سب سے اچھا ہو، خیار ہو۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ، تم میں سے امامت کون کرائے؟ خیارکم، جو بہترین ہو۔ اب بہترین کون ہے؟ دوسری حدیث پاک دیکھیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ اب جو بندہ اپنی بیوی سے اچھا برتاؤ اختیار کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خیار فرما رہے ہیں، اور حقیقت امامت اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ زیادہ امامت کا حقدار ہے۔ جی، علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ الرد المختار کے اندر فرماتے ہیں، لِأَنَّهُ غَالِبًا يَكُونُ أَحَبَّ لَهَا وَأَعَفَّ بِعَدْمِ تَعَلُّقِهِ بِغَيْرِهَا، عبارت کا مطلب یہ ہے، اگر کسی کی بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہو تو وہ بندہ اس کا خیال بھی زیادہ رکھے گا۔ نمبر دو، وَتَعَلُّقِهِ بِعَدْمِ تَعَلُّقِهِ بِغَيْرِهَا، اور تعلق بھی اس کے ساتھ زیادہ رکھے گا۔ ایک بندہ ہے، اس کی بیوی خوبصورت ہے، وہ اس کا خیال بھی زیادہ رکھے گا اور اس کے ساتھ تعلق بھی زیادہ رکھے گا،
اب اس کو دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ تو اس کے پاک دامنی کی ایک دلیل ہے کہ ایسا بندہ پاک دامن ہے، ایسا بندہ خیارکم ہے، ایسے بندے کو امام بنانا چاہیے۔ اس لیے ہمارے فقہائے احناف نے یہ عبارت لی ہے، چونکہ امامت کا منصب بہت بڑا ہے، جیسے یہ منصب بڑا ہے تو اس کے لیے امامت کے لائق بھی وہ بندہ ہونا چاہیے جو خود بڑا ہو، اور وہ بڑا کیا ہے؟ حدیث پاک کی روشنی میں وہ ہے جو خیارکم ہے، جو بہترین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہاں پر حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو خیار ہے اس کو امامت دی جائے۔ تو اس لیے ہمارے فقہائے احناف نے یہاں پر یہ بات بھی بیان کی ہے، ثم الاحسن زوجتن، امام اس کو بنایا جائے جس کی بیوی خوبصورت ہو۔ اب زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر چھوٹا سا اعتراض یہ رہ جائے گا، بھی جس کی بیوی خوبصورت ہو تو اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی بیوی خوبصورت ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی ہمارے فقہائے احناف خصوصاً علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھئی یہ چیز ایسی ہے جو رشتہ داروں کے درمیان میں، پڑوسیوں کے درمیان میں ایک عام فہم بات ہے، اس کے لیے بیوی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، عزیز و اقارب پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندے کی بیوی کیسی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، آپ کہیں پر رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور اس رشتے کو دیکھنے کے لیے آپ کے گھر کی خواتین جاتے ہیں، آپ کی والدہ جاتی ہے، آپ کی بہنیں جاتی ہیں، وہ اس بننے والی دلہن کو دیکھ کر آتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ وہ کس طرح ہے۔ اب یہاں پر دولہے صاحب نے اس کو دیکھا نہیں، لیکن اپنی گھر کی خواتین سے اس کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ عورت کیسی ہے۔ تو علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا مِمَّا يُعْلَمُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ أَوِ الْأَرْحَامِ أَوِ الْجِيرَانِ، ماتے ہیں کہ یہ بات تو پڑوسیوں سے، ارحام سے، رشتہ داروں سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے۔ اِذْ لَيْسَ الْمُرَادُ أَن يَذْكُرَ كُلُّ مِنْهُمْ أَوْصَافَ زَوْجَتِهِ حَتَّى يُعْلَمَ مَنْ هُوَ أَحْسَنُ زَوْجَةً، ماتے اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کے اوصاف کو بیان کیا جائے کہ اس کی بیوی خوبصورت ہے، اس کی تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بات عام اور فام ہے، تو یہ تو لوگوں سے پتہ چل جاتا ہے، رشتہ داروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس بندے کی بیوی کیسی ہے۔ تو ہمارے فقہائے احناف نے یہاں پر یہ جو فرمایا ہے ثم الاحسن زوجتن، یہ حدیث پاک کے مطابق ہے۔ اللہ کے نبی احادیث کے اندر احقیت امامت کو بیان فرما رہے ہیں، تو فقہائے کرام نے بھی یہاں پر احقیت امامت کو بیان فرمایا ہے۔ سیالکوٹ کے اندر جلسہ تھا، پیر و طریقت متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن صاحب کو کسی نے پرچی لکھی بھی تمہاری فقہ حنفی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ امام اس کو بنایا جائے جس کی بیوی خوبصورت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے استاد جی کو تو بہت ملکہ دیا ہے، حضرت استاد جی قادر الکلام شخص ہیں اور موقع محل کو دیکھ کر جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر جواب کیسے دینا چاہیے۔ تو استاد جی نے فرمایا جی ہاں ہمارے فقہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے امام جس طرح صاحب علم تھے ایسے ہی صاحب کشف بھی تھے۔ ہمارے امام کو یہ کشف ہو گیا تھا، بعد کے اندر کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو لوگوں کو لڑکیاں پیش کر کے ان کے مذہب کو تبدیل کریں گے، تو ہمارے امام نے پہلے سے شرط لگا دی بے امام ایسے بندے کو رکھو کہ اس کی بیوی اپنی خوبصورت ہو، وہ کسی اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر وہ مذہب تبدیل نہ کرے۔ بس یہ جواب دیا اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ تو اس پر مجھے ایک شعر یاد آیا، استاد جی کی شخصیت پر میں شعر پڑھتا ہوں۔ متکلم بول اٹھے تو لفظ خوشبو، متکلم بول اٹھے تو لفظ خوشبو، متکلم سوچ لے تو خیال خوشبو، متکلم کے تکلم سے بن گیا ہے سوال خوشبو، جواب خوشبو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔